آل محمد است. جو شخص محبت آل بیت کے ساتھ محبت نہیں رکھتا اور ان کا ذکر عزت سے نہیں کرتا، عظمت سے نہیں کرتا، وہ اہل سنت والجماعت نہیں. اہل سنت والجماعت وہی ہے کہ جن کا اہل بیت کے ساتھ وہ محبت کا تعلق ہو. کیوں؟ اس لیے کہ یہ پھول جو ہے کس باغ کے ہیں؟ یہ باغ رسالت کے پھول ہیں. یہ باغ رسالت کے پھول ہیں. تو اللہ تعالیٰ چاہتے تو حضرت عائشہ کو عمر دیتے کتنی؟ نصف صدی تک. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ کام لیا ام المومنین سے، حضرت عائشہ صدیقہ سے. تو ہم اس بات میں حق بجانب ہیں کہ خدا کا فیصلہ اور اس کا انتخاب اور اس کی تکوین غلط نہیں. حضرت حسن بھی اوائل عمر میں شہید کر دیے گئے. ظالموں نے حسن اور حسین دونوں کو شہید کیا. کس عمر میں؟ بڑی عمر نہیں تھی، ابھی بڑی عمر نہیں تھی، یہ شہید کر دیا اور کربلا کا واقعہ پیش آیا. تو اگر اللہ تعالیٰ کا منشا یہ ہوتا کہ دین پھیلے حضرت حسن اور حسین سے، تو ان کو بوڑھے ہونے تک، لمبی عمر تک اللہ تعالیٰ زندگی دیتے کہ وہ فاطمہ کی اولاد ہیں. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ لمبی عمر میں آگے بڑے بڑے کون ہیں؟ ابو ہریرہ. ابو ہریرہ نبی پاک کے رشتہ دار نہیں، لیکن حضور کی امانتوں کے وارث ہیں، آپ کی حدیثوں کے حافظ ہیں، اور امت کا پہلا شیخ الحدیث سب سے بڑا وہ یہی ہے، حضرت ابو ہریرہ. اب حضور نے کعبہ کا کوئی درجہ ہے، بڑا درجہ ہے، تو کعبہ کے اوپر قدم رکھنے کا کسی کو حق ہے. لیکن حضور نے اذان کے لیے جب بلال کو کعبہ پر چڑھایا تو وہ کعبہ پر اس وقت چڑھانے کے لیے حضرت حسن کو تجویز نہیں کر سکتے تھے. تو نبی کی شان کیا کہ کعبہ کی پکار کس کے لیے؟ مسلمانوں کے لیے. اور اس کے لیے حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر بھی چڑھا دیا. پھر آپ کی امت کی وسعتیں، امت کی راحتیں اور امت کی کلفتیں اور امت کی محنتیں، یہ ساری کی ساری اس طرح ہوئی. آج اس وقت آپ بتائیں کہ حضور کے دین کے اور حضور کے مشن کو لے کر ان ملکوں میں جو آپ لوگ آئے ہیں، تو حضور کا مشن یو کے میں کن لوگوں کے ذریعہ چلا؟ امت کے ذریعہ یا خاندان کے ذریعہ؟ خاندان ہے، ہاں، امت کے ذریعے چلا. امریکہ میں امت کے ذریعہ، انڈونیشیا میں امت کے ذریعہ، ملیشیا میں امت کے ذریعہ، بر و بحر میں امت کے ذریعہ. جو نہ تھے خود راہ پر اوروں کے ہادی ہو گئے. جن کو خود راستے کا پتہ نہیں تھا وہ دنیا میں راستہ بتانے والے ہو گئے. تو میں ان کلمات پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اپنے اسی عقیدہ پر قائم رکھے کہ نبوت و رسالت آسمانی منصب ہے اور خلافت اور امامت زمینی منصب ہے. یہ جانتے ہوئے کہ حضرت ابراہیم نے قربانیاں کی تو مرتبہ امامت ملا. تو جب ان سے پوچھا جائے کہ تم جس امامت کے قائل ہو وہ امامت کب؟ کہتے وہ امام ابھی اپنی ماں کے پیٹ میں ہی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امامت سے سرفراز کر دیتے ہیں. تو ابراہیم کو اللہ تعالیٰ نے امامت سے سرفراز کب کیا؟ جب ماں کے پیٹ میں تھے یا جب قربانیوں میں کامیاب ہوئے؟ تو اس امامت سے وہ نتیجہ اخذ کرنا ہمیں تو سمجھ نہیں آتا. ان کے لیے بھی دعا کریں اللہ ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری کسی سے دشمنی نہیں، ہم حق سمجھانا چاہتے ہیں، اللہ کی راہ بتانا چاہتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ نے حضرت ابراہیم کو جو امامت دی، قربانیوں کے بعد یا قربانیوں سے پہلے؟ تو یہ کہنا کہ امام تو ماں کے پیٹ میں ہی امام ہوتا ہے، بارہ یہ باتیں ہمیں سمجھ میں نہیں آتی. تو میں تو کہتا ہوں کہ طالب علموں کو بھی سمجھاؤ، اس بات پر آؤ. ہمارا دین یونیورسل ہے، یہ انسانوں کے لیے پیغام ہے، یہ کسی خاندان کے لیے نہیں، کسی ایک قبیلے کے لیے نہیں، کسی ایک نسل کے لیے نہیں، کسی ایک رنگ کے لیے نہیں. اسلام کی دولت
رنگ اور نسل کے امتیازات سے بالا ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں رکھے تو پوری دنیا میں جو مسلمان پھیلے ہیں، حضور کا مشن پہنچا ہے، وہ کن کے ذریعے؟ امت کے ذریعہ یا خاندان کے ذریعہ؟ آج ہم دنیا کے جس ملک میں جائیں تو وہاں دیکھتے ہیں کہ تبلیغ جماعتیں وہاں گھوم رہی ہیں، یہ کس کا پیغام دے رہی ہیں؟ اللہ رسول کا۔ یہ کون ہے؟ رشتہ دار ہیں کوئی حضور کے؟ مسلمان ہیں۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں کلمہ نے ہمیں آپس میں اتنا جوڑ پیدا کر دیا کہ یہ امت ساری ذمہ داریوں کے لیے، لیکن ہمیں بھی چاہیے نا، ہمیں چاہیے کہ ہم میں نے جو باتیں کی تو ان جزیات پر عبور کرنے کے لیے تو جزیات کا مطالعہ چاہیے نا۔ اب یہ ایک کتاب ہے، میں نے ان حضرات سے کہا تھا کہ کم از کم جب مدینہ مسجد آئیں تو 5 سیٹ تو ہوں جب کتابوں کا اعلان کیا جائے، تو لایا ایک ہی، یہ ختم ہو گئی ہیں۔ تو میں اس وقت عرض کرتا ہوں کہ یہ 4 کتابیں کیا ہیں؟ یہ ہے حضرت ابو ہریرہ جو حدیث کے سب سے بڑے حافظ اس امت میں گزرے، ان پر یہ کتاب ہے حضرت ابو ہریرہ پر۔ اور یہ جو 3 کتابیں ہیں ان میں ایک حضرت ابوبکر پر اور 2 حضرت عمر پر۔ حضرت عمر کا دور خلافہ جو کہ بڑا اہم ہے اسی 2 جلدوں میں۔ تو اگر آپ اپنی تاریخ سے واقف ہونا چاہتے ہیں تو کوئی ایک خوش قسمت اس کتاب ایک ہی ہے نا، کوئی ایک اس کتاب کو لے سکے گا۔ اس وقت میں اس کا اعلان تو نہیں کر رہا، لیکن آئندہ کے لیے اگر کسی کو ضرورت ہو تو اس سے طرح بڑھ بھی سکتا ہے، لیکن ایک ہی کتاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو یہ سعادت دینی ہے، اور یہ ہے کہ آپ تو جلسہ میں آئے ہیں تو یہ تو ہیں ہماری تاریخ کے مسائل، لیکن ہمارے جو دن رات عقائد کے مسائل ہیں کہ ہماری دن رات ہم جس اسلام پر عمل کرتے ہیں اس میں یہ 40 نئے اعمال لوگوں نے داخل کر لیے۔ اسلام میں داخل کیے گئے 40 نئے اعمال، انہوں نے تو ایک ہی داخل کیا تھا لیکن عمل نہیں، عقیدہ۔ کیا عقیدہ؟ امامت کا ایک، انہوں نے 40 عمل داخل کر لیے۔ اذان میں کتنے عمل، جنازے میں کتنے عمل، درود میں کتنے عمل، نماز میں کتنے عمل، قبروں کی زیارت میں کتنے، ہر ایک تو بڑی محنت کے ساتھ وہ سارے عمل 40 50 ہیں۔ اچھا اچھا، میں نے کہا مجھے یہ لکھا ہوا جو نا وہ تقریباً 30 سال کا ہے نا، تو اب دیکھا تو مجھے یاد آیا نا۔ اچھا، تو یہ 50 اعمال نئے داخلی ہیں۔ اس میں سے پہلا کلمے میں 5، دروشی میں 5 نئے اعمال، نمازوں میں 10، تو یہ ساری فہرست کی دی گئی ہے۔ تو ہمارے لیے پڑھنے کا شوق نہیں، تو اس لیے کہ گھروں کی ڈیکوریشن تو ہے نا، یہ دونوں طرف سے لیمینیشن ہے، گھر میں جو لگائے لیکن کیل کے ساتھ نہیں لگائے، فریم کر کے یا وہ پھر یہ انشاءاللہ العزیز 10-15 سال تک 20 سال تک ضائع نہیں ہوگا۔ اور جب بھی فارغ ٹائم ہو پڑھیں، اگر مسجدوں میں لگے ہوں تو جب ابھی اذان ہوتی ہے، جماعت میں کوئی ٹائم ہوتا ہے تو بعض اوقات لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں، تو باتیں کرنے کی نسبت اس کو پڑھنا زیادہ بہتر نہیں۔ تو اگر یہ کتاب ایک ہی ہے تو یہ 4-5 ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ قبولیت عطا فرمائے۔ تو اپنے عقیدے کی حفاظت کے لیے یہ عقیدہ رکھو کہ امامت انتظامی منصلہ ہے، آسمانی نہیں، اور اپنے روزمرہ کے اعمال کے لیے کہ سنت کے مطابق زندگی ہو اور مسجد بھی سنت کے مطابق چلے، بدعت کے ساتھ نہیں۔